السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں کس طرح ان بدبختوں نے ملک میں، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں، کس قدر نفرت اور خوف و ہراس کی فضا قائم کی گئی۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو انہوں نے 2 معصوم احمدیوں کی جان لے کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کا دل سوگوار تھا اور ہے۔ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی انسانی حرکتیں ہیں۔ قانون کے محافظ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے اور سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے جاہل چیلے چانٹے، دین سے بے بہرا، جن کو کلمہ تک نہیں آتا، قانون کا کچھ پتہ نہیں انہیں، احمدیوں کو قانون کے احترام کا درس دیتے نظر آئے۔ معذرت کے ساتھ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو ایک سبق کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے۔ ان کی اپنی عقلیں تو کام نہیں کرتی کہ سوچ سکیں کہ ان کو جو سبق رٹایا جا رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا جھوٹ۔ پاکستان کا قانون احمدیوں کو گھر کے اندر اپنی عبادات بجا لانے کی اجازت دیتا ہے، مگر قانون کے محافظ تحریک لبیک کی سربراہی میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اسے عین اسلام کہتے رہے۔ اس ملک کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ داڑھیوں والے دہشت گردوں سمیت پولیس گلیوں میں ایسے دندناتی پھر رہی تھی جیسے کسی احمدی نے قربانی نہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہو۔ بزدلی کی ایسی مثال آپ کو ابو جہل کے دور میں بھی نہیں ملے گی۔ اس پر ہی بس نہیں کی، عید کی رات تحریک لبیک کے دہشت گردوں نے کوٹلی آزاد کشمیر میں ہماری مسجد شہید کی، توڑ پھوڑ فائرنگ کر کے انہوں نے صبح عید منائی۔ اگلے روز رات ہی کے اندھیرے میں دوسری مسجد بیت الذکر لاہور کے مینار شہید کیے گئے۔ یہ لوگ جتنی مرضی اصطلاحیں گھڑ گھڑ کر اپنی حرکتوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی برین واشنگ کریں، مگر گھٹیا پنے کی اخیر کر دی۔ سچ پوچھیں، اب ہمارے دلوں سے ان کے لیے کوئی دعا نہیں نکلتی۔ یہ ظالم ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، آمین۔ ناظرین، اب کچھ واقعات جو مختلف جگہ پر شیئر ہوئے، جنہیں سناتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، مگر ان بدبختوں کو کہاں شرم آ سکتی ہے؟ یہ اپنے ظلموں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب منسوب کر کے خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بی بی سی اردو ایک احمدی خاتون کی روداد ان کے فرضی نام سے لکھتا ہے: میری 4 سالہ بیٹی اور 6 سالہ بیٹے کی ضد پر میرے شوہر 1.5 ماہ قبل بکرے کا بچہ لائے۔ ابھی اس بکرے کے بچے کی عمر 3 ماہ ہوئی تھی۔ کل پولیس نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا اور وہ بکرے کے بچے اور میرے شوہر کو اٹھا کر لے گئی۔ گوجرانوالہ کی رہائشی آمنہ عید کے روز اپنے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی تفصیلات بی بی سی کو بتاتے ہوئے رو پڑی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس یہ کہہ کر ہمارا پالتو بکرا اور میرے شوہر کو لے گی کہ تم لوگ قربانی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اتنے چھوٹے بکرے کے بچے کی قربانی کون کرتا ہے؟ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عید کے روز میں اور بچے گھر پر اکیلے تھے۔ 6 سے 7 پولیس والے اسلحہ اٹھائے ہمارے گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے تو میری بیٹی دیکھنے بھاگی تو انہوں نے اسے بھی زور سے دھکا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کو گرنے سے چوٹ بھی لگی اور پولیس والوں نے پردے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس والوں نے بکرے کے بچے کو پکڑ کر پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بچوں نے فرمائش کی تھی، اس لیے میرے شوہر نے انہیں یہ بچہ لا دیا اور ہم نے یہ 1.5 ماہ سے پال رکھا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اسے قربانی کے لیے رکھا ہے۔ آمنہ کا کہنا ہے کہ اتنی دیر میں ان کے شوہر جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی گھر آ گئے، جن پر بقول ان کے پولیس والوں نے تشدد کیا۔ آمنہ کا کہنا ہے کہ آج دوسرا دن ہے، ہم لوگ پولیس اسٹیشن کے 10 چکر لگا چکے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ میرے شوہر کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی جاؤ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تمہارا شوہر کہاں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بچے کل سے رو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ پولیس والے ہمارے پاپا کو کیوں مار رہے ہیں، وہ ہمارے بکرے کا بچہ کیوں لے گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ بی بی سی اردو نیوز مزید لکھتا ہے:
اس مرتبہ بھی پاکستان میں یہ اس نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے۔ ملک کے متعدد علاقوں بالخصوص پنجاب کے مختلف علاقوں سے اطلاعات ملی ہیں کہ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد کے خلاف اس عید پر قربانی کرنے کی کوشش یا پھر قربانی کا جانور خریدنے پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ مزید ایک رودات لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے رہائشی عارف، جو کہ ایک فردی نام ہے، نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ویسے تو میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، لیکن ہمارا سارا خاندان عید کے لیے ہمارے آبائی شہر میں اکٹھا ہوتا ہے۔ اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے مل کر اپنے گھر کی چار دیواری میں قربانی کر رہے تھے تو پولیس ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر آئی اور بدتمیزی شروع کر دی۔ عارف نے الزام لگایا کہ ہمارے گھر کی عورتوں سے بھی بدتمیزی کی گئی، انہیں دھکے دیے گئے۔ ہم نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ ہمیں گرفتاری کے وارنٹ دکھا دیں، ہم آپ سے تعاون کریں گے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور ہمارے گھر سے قربانی کے جانور اور 8 افراد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں سے جرم پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی نیوز مزید لکھتا ہے، گزشتہ 2 دن میں احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف گوجرانوالا، سرگودا، فاروق آباد، سیالکوٹ، شیخو پورہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت دیگر شہروں اور قصبوں میں درجنوں مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر ایف آئی آر کا متن یہی درج کیا گیا ہے کہ ان کی قربانی کی کوشش یا قربانی کی نیت سے جانور خریدنے سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کچھ ایف آئی آر ایسی بھی ہیں جن کو پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک لبیک کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ایسی گرفتاریوں پر پولیس کا یہ موقف بھی سامنے آیا تھا کہ ایسا نقص امن سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس بار بھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ دونوں معاملات میں بھی نقص امن کے خطرے کے پیش نظر لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ تاہم جن معاملات میں ایف آئی آر ہوئی ہے وہ آئین کی دفعہ 298 سی کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔